یہ موذی مرض جو اس وقت پوری دنیا کے اوپر خوف و ہراس پھیلائے ہوئے ہے، اس کے خوفناک سائے میرے وطن پاکستان کے اوپر بھی ہیں۔ جب انسان اس طرح کے حالات سے دوچار ہوتا ہے تو پھر ہمارا دین اسے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر کے ذریعے اپنے معاملے کو صاف کریں، اچھا کریں، ستھرا کریں۔ اور آج محکمہ صحت کی جانب سے جو جاری ہدایات ہیں ان کو آپ پڑھیں اور اس کے مطابق آپ عمل پیرا ہوں، تو اس میں جو نمایاں ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ بار بار اپنے ہاتھ دھوئیں، بار بار آپ کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، اپنے چہرے کو دھوئیں۔ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ان جراثیم سے اور اس وائرس سے بچنے کا سبب و ذریعہ ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ چیز تو ہمارے دین نے ہمیں صدیوں قبل وضو کی شکل میں عطا کی۔ صدیوں قبل وضو پر وضو کرنا ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اور وہ ایک وضو بھی اگر آپ کا 5 نمازوں کے لیے کفایت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم ہر نماز کے ساتھ نئے سرے سے وضو کرو، وضو کے باوجود وضو کرو، تو یہ وائرس سے نجات کا ایک ایسا نسخہ ہے جو صدیاں قبل آمنہ کے لال نے ہمیں عطا کیا۔ تو یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سائنس آج بھی سوالی بن کے محمد کی چوکھٹ پہ کھڑی ہے، حضور کی دہلیز پہ کھڑی ہے۔ دوسری بات، جب وبائیں پھیلتی ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں تو انسان متاثر ہوتے ہیں، تو اس عقیدے پر کبھی بھی ضعف نہ آنے پائے کہ کل من عند اللہ، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر ایک پتہ بھی جنبش نہیں کرتا۔ ہمیں اگر کوئی بیماری لاحق بھی ہو جائے تو وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی، اور اس بیماری سے موت کا وقوع پذیر ہونا اللہ کے اذن اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور وہ اگر چاہے تو ہماری حفاظت فرمائے، اور اگر وہ چاہے تو اس بیماری سے آغوش موت میں ہم اتر جائیں۔ تو یہ عقیدہ ہمارے ساتھ ہر وقت جڑا رہنا چاہیے کہ ہمارے سارے معاملے اللہ کے دستے قدرت میں ہیں، لیکن یہ دنیا اسباب کی ہے، اس لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کی گئی۔ کوڑ کے مریض سے ایک نیزہ دور رہنے کی تلقین فرمائی گئی، اور اسی طرح جہاں طاعون آئے اس جگہ سے نکلنے سے روکا گیا، اور جو اس جگہ نہیں ہیں ان کو اس بیماری والی جگہ پر جانے سے منع کیا گیا۔ اور آج دنیا وہی کر رہی ہے جو میرے حضور نے بتایا تھا۔ شہر لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں، ملک لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں، تو یہ حضور نے بتایا تھا کہ اس سے بیماری کا پھیلاؤ رک جاتا ہے۔ تیسری بات کہ جب وبائیں اور بیماریاں آئیں تو حفاظتی تدابیر بھی اختیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی حضور دعائیں کریں۔ مختلف بیماریوں کی معصور دعائیں احادیث میں موجود ہیں جو آج سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ اپنی ساری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کرتے ہیں۔ ما رأیت انفع للوباء من التسبیح، فرماتے ہیں کہ جب وبائیں پھیل جائیں تو اللہ کی تسبیح سے بہتر اس کا علاج کوئی آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں۔ جب وبائیں پھیل جائیں تو اللہ کی تسبیحات کے کلمات بولو تو وبائیں تمہارا نقصان نہیں کر سکتی۔ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لو نزلت صاعقۃ من السماء ما اصابت مستغفرا، آسمان سے بجلیاں بھی گرنے لگیں تو جو استغفار پڑتا ہے اس کو کوئی گزن نہیں پہنچے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار کیجئے، کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح بولیے، اور اس کے حضور رجوع کیجئے، توبہ کیجئے، اور صدقہ کثرت کے ساتھ کیجئے۔
اور اللہ کے پاکیزہ گھروں میں آ کر کے آپ اس کے حضور دعائیں، التجائیں اور تمنائیں کیجیے۔ حضرت محمد بن عبد الرحمن القرشی فرماتے ہیں کہ 7ویں صدی ہجری میں مصر میں ایک طاعون پھیلا جس سے اموات ہونے لگی اور روز جنازے اٹھتے تھے۔ لوگ گھروں میں تھے تو بیماری گھروں پہ دستک دیے بغیر داخل ہوتی تھی اور جنازے اٹھتے تھے، لوگ پریشان ہو گئے۔ تو کہتے ہیں جب حالات قابو سے باہر ہو گئے تو ہم اپنے بچوں کو لے کر، اپنی بیویوں کو لے کر اللہ کے گھروں میں پناہ لی۔ تو کہا جب اللہ کے گھروں میں ہم نے پناہ لینا شروع کی تو اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی۔ تو مسجدیں اللہ جل شانہ کے پاکیزہ گھر ہیں، اور مسجدوں کے اندر اس کے حضور آ کے رجوع کریں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں۔ یہ موقع خاص طور پہ غرباء کی اعانت اور مدد کا ہے۔ امراء تو 2 3 مہینے کا راشن گھر میں لا کے جمع کر کے بیٹھ گئے، لیکن دوسری جانب وہ غرباء، وہ لوگ جو روز کی روٹی کماتے ہیں اور روز اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں، اب جب روزگار بند ہوئے اور ملک میں لاک ڈاؤن ہو گیا تو ان کے لیے وہ اسباب، وہ ذرائع رزق کے حصول کے بند ہوئے، تو وہ بھوک سے اگر مر جائیں تو یہ اس وائرس سے زیادہ دردناک وائرس نہیں ہے، چونکہ لوگوں کو وہ وائرس نظر آتا ہے جو میڈیا دکھاتا ہے۔ تھر کے اندر کتنے لوگ بھوک نامی وائرس سے مر رہے ہیں۔ اس لیے صدقہ و خیرات کیا جائے، معصورہ دعائیں پڑھی جائیں، خوف زدہ ہونے کی بجائے حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں، اور کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے، اور کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھی جائے، تو انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔